سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ کسی کو محبت میں دیوانہ کرنے کا ایک وظیفہ ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو جائز مقصد کے لیے کریں کہ ناجائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو نہ کریں۔ جائز مقصد کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز مولا کریم فضل فرمائے گا۔ جائز مقصد کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی روٹھی ہوئی ہے، یا پھر بیوی سے میاں روٹھا ہوا ہے، یا بہن بھائی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، یا ماں باپ روٹھے ہوئے ہیں، یا اس طرح کا کوئی اور قریبی رشتہ کہ جو روٹھا ہوا ہے، آپ اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مانتا نہیں۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں، آج انشاءاللہ العزیز جو شرائط میں بتاؤں گا، آپ ان شرائط کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ العزیز ہر حال میں کامیابی حاصل ہو۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پختہ عزم کریں۔ دوستو، زندگی 4 دن کی ہے یار، گزر جائے گی، آج ہے کل نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی صرف 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا ہے، دوسرا لے رہے ہیں، تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ تو اتنی مختصر زندگی میں پھر جناب اتنی لمبی امیدیں، اور نماز کے قریب نہ آنا، توبہ نہ کرنا، رب کے قریب نہ جانا، رب کی بارگاہ میں نہ جھکنا۔ دوستو، یہ غرور کہاں کا مٹ جائے گا، کچھ نہیں ہے اس دنیا میں۔ کوشش کریں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اپنے گناہوں سے ایسی پختہ توبہ کرے جسے توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو مولا کریم کی بارگاہ میں اس کی ہر آرزو، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کوشش فرمائے کہ پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں ہر دعا انسان کی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ایک اذان سننے کے بعد، اذان جب پڑھی جائے تو چپ کر کے اذان کا جواب دیا جائے، اس کے بعد جو اذان مل جائے پھر اس کے بعد جو بھی تم دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ صبح تہجد کے ٹائم جب مرغا اذان دیتا ہے اس وقت جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا، جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز کے جو فرض ہوتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور چوتھا، جمعے والے دن 2 خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور 5واں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے کہ اتنے جناب موقع دیے ہمیں اپنی رحمت لوٹنے کے، ہم دور دور بھاگتے ہیں اور دنیا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش فرمائیں روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں۔
انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انتہا درجے کا آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین، اپنوں میں سے جو روٹھا ہوا ہے ان کو منانے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتا، کوشش فرمائیں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے رہیں۔ اور پھر جب آپ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر آپ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ ایک سے دوسرا دن نہیں گزرے گا اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ۔ اور وظیفہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک جگہ مقرر کر لیں اور وقت بھی ایک مقرر کر لیں، جگہ ایک مقرر کریں، وقت بھی ایک مقرر کریں۔ وقت ایک مقرر کر کے پھر نام کے آداب نکال کر پہلے رکھیں، اس کے نام کے اعداد اور اپنے نام کے اعداد۔ آپ جس کو جناب علی چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت بیٹھ جائے اس کے نام کے اعداد نکالیں اور اپنے نام کے اعداد بھی نکالیں۔ دونوں کے نام کے اعداد نکال کر جمع کر کے ان کو سامنے رکھیں۔ اعداد نکالنے کا طریقہ میں نے ایک ویڈیو بتایا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ اس کے اعداد نکال کر جب جمع کر لیں، جمع کرنے کے بعد پھر اس تعداد کے مطابق آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ قد شغفها حبا یا ودود یا جامع، قد شغفها حبا یا ودود یا جامع، قد شغفها حبا یا ودود یا جامع، صرف اتنا لفظ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں کہ ایک دن آپ کریں گے دوسرے دن آپ اس کا اثر دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔